فلا صدق ولا صلی، نہ صدقہ کیا، نہ خیرات کیا، نہ فرض اور نفل زکوٰۃ لوگوں کی سیوا کے لیے خرچ کیا، ولا صلی، نہ ہی نماز پڑھا، نہ ہی سچے مالک کے نام اسمرن کا حق ادا کیا، ولیکن کذب، بلکہ سچے مالک کے سچے گیان کو جھٹلایا، وتولی، اور سچے مالک کے سرڑ مارگ مکتی کے راستے سے منہ پھیرا اور دنیا کی طرف بھاگا، وتولی ثم ذهب الى اہلہ یتمطى، اور بڑی عقل کی چال چلتے ہوئے، بڑے اتراتے ہوئے اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف، اپنے سردار دوستوں کی طرف لوٹا، اصبروا علی آلہتکم، اور یہ کہنے لگا کہ اپنے پہلے کے ماں باپ کے زمانے سے جو خدا کو ہم مانتے چلے آ رہے اسی پر اڑے رہو، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے تمام خداؤں کو ختم کر کے ایک خدا بنا لیا، اولا لک فاولا، اس عقڑ بازی، اس انکار، اس جھٹلانے اور اس انداز سے منہ موڑنے، سچائی کی طرف نہیں آنے کا ہی تو حقدار ہے، اولا لک فاولا، یہی بربادی، یہی جھٹلانے کا انجام اور یہی جہنم کا راستہ تیرے لیے بہتر ہے، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، پھر سے سن لے، اسی اگیان کے راستے پر، اسی سچے مالک کو چھوڑ کر بربادی کے راستے پر تو جائے گا اور تیری قسمت میں یہی ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں سب کچھ سچا گیان سمجھنے کے بعد، سچے ایک مالک کی وڑک لے لینے کے بعد، اسے سمجھ جانے کے بعد، ان کے دل میں وہ بات اتر جانے کے بعد بھی اسے جھٹلاتے ہیں، وجحدوا بہا، اکثر لوگوں نے انکار کیا، عقڑ بازی کی، غرور، گھمنڈ، تکبر کیا، جھٹلایا، واستیقنتھا انفسہم، جبکہ ان کا دل اندر سے سچائی کو، سچے مالک کو مان چکا تھا، ظلم و علوا، دنیا میں بڑائی کے لیے، لوگوں کے اوپر غلط کرنے کے لیے، یہ ان کا انداز تھا، اس لیے جھٹلا رہے تھے۔ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ سمجھتا ہے، ان یترک سدی، کہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس کا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، اسے ایک دن جمع کر کے سچا مالک کھڑا کر کے اس کی زندگی کے ایک ایک پل کا کیا حساب نہیں لے گا؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ انسان یاد نہیں کرتا کہ یہ منی کا، اوم اور اسپم کا جو پانی کے ذریعے بہہ کر جو ملا یوٹرس کے اندر، اس کے ذریعے پیدا ہوا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اس دنیا کائنات کی ہر چیز اگر اسے کسی سائنسی طریقے پر انسان کرنا چاہے تو کتنا خرچ ہوتا ہے، یہ سورج کی لائٹ، یہ چاند کا آنا جانا، یہ دن رات کا الٹ پھیر، اور کائنات کی ہر چیز، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جتنی چیزیں ہیں سب تمہارے لیے پیدا کی، تو کیا تمہیں بیکار پیدا کیا؟ ان یترک سدی، کیا تمہیں ایسے ہی بیکار چھوڑ دے گا، تمہارا حساب نہیں لے گا؟ انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم ہماری طرف مڑ کر پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ کیا ہم تمہیں موت کے بعد پھر سے زندہ کر کے کھڑا کر کے، انشأناہ خلقا آخر، پھر سے تمہیں اسی تخلیق کے اندر، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، تمہارے جان اور بدن کا پھر سے جوڑا لگا کر، اسی بدن کو، اسی جان کو پھر سے ملا کر وہی انسان بولتا چلتا پھرتا، وہی چمڑیاں، وہی دانت، وہی بال، وہی ناخن، وہی انگلیاں، وہی جسم اور وہی جان اور روح پھر ملا کر وہی انسان تمہیں پھر سے پیدا کر کے تمہاری پوری زندگی کا حساب لیں گے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے، تیرا دماغ، تیری یادداشت، تیرا ایک ایک کیا ہوا تجھے خود اب یاد آئے گا۔ یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا، وَأَنَّى لَهُ الذِّکریٰ، اور اسے یاد کیوں نہ آئے، ساری باتیں، پوری زندگی کے اچھے برے عمل اسے یاد آئیں گے۔ الم یک نطفہ فلینظر الانسان مما خلق، کیسے پیدا کیا گیا، کیسے ماں کے پیٹ میں کتنے دن تھا،
ماں کی سانس میں حصہ لگتا تھا، ماں کے خون میں اس کا حصہ لگتا تھا، ماں جو کھاتی تھی کیلشیم، پروٹین، وٹامن، منرلز، یہ اسے ماں کے خون کے ذریعے ملتے تھے۔ علم یک نطفہ، کیا یہ اوم اور اسپم کا ملا ہوا نطفہ نہیں تھا جو یوٹرس میں بننا شروع ہوا؟ پہلے دن سے اس میں جان تھی، جان تو اوم اور اسپم میں بھی تھی، جب یہ ملے تب بھی جان تھی، دونوں مل کر پھر وہاں سے بننا شروع ہوئے، روح بھی تھی، جان بھی تھی پہلے دن سے، من منی یمنا، اور جو منی ٹپکائی جاتی اس کے ذریعے یہ پیدا ہوتا ہے، ثم کان علقہ، پھر وہی گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، فخلق فسوا، اور پھر تجھے اچھے طریقے پر وہ مالک پیدا کرتا ہے، فسواک فعدلک، بڑے تعدیل اور عدل کے ساتھ، بڑے نارمل اور بہترین ساخت میں، فی احسن تقویم، بہترین قوام اور بہترین بدن، روح، جسم، باڈی سیلز، الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون، باڈی ایک ایک سیل کے اندر پورے باڈی کے سسٹم، سرکولیشن، سانس، نروس سسٹم، سارے باڈی کے نظام ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے۔ خلق فسوا الذی خلقک فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں تجھے چاہا ترکیب دے کر، من نطفۃ نمشاج، ملے جلے نطفے کے ذریعے تجھے پیدا کیا، فسوا فجعل منہ الزوجین، پھر یا تو مرد بن کے پیدا ہوا یا عورت بن کے، لڑکی میل یا فیمیل، دونوں میں سے کوئی ایک سیکس اسے دے کر اس جنس میں ہم نے پیدا کیا، یا پھر ایک جو تیسری مخنث کی اس نسل میں ہم نے پیدا کیا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، یا تو مذکر ہوتا ہے، میل ہوتا ہے، آدمی ہوتا ہے، والانثی مؤنث ہوتا ہے، فیمیل ہوتا ہے، والانثی اور مؤنث یا مذکر اس نے پیدا کیا، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، اولاد نہیں دیتا، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا، بانجھ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بڑھاپے میں اولاد دیتا ہے۔ یہ سچے مالک کی قدرت ہے، الیس ذالک، تو یہ سب کچھ کرنے والا، پوری کائنات میں بارش گری اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسیکٹ، وائرسز، پیراسائٹ، بیکٹیریا اور کیڑے مکوڑے چلانے لگے، چہچہانے لگے، مالک کی تسبیح اور تعریف کرنے لگے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، زمین کو بنجر دیکھتے ہو، چٹیل دیکھتے ہو، سوکھی ہوئی کھنکھڑ پھٹ جاتی ہے، روتی ہوئی نظر آتی ہے، کچھ زندگی نہیں دکھتی۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب اس کے اوپر پانی نازل ہوتا ہے، حامدہ، تو سچے مالک کی تعریف کرنے لگتی ہے، ہر کیڑے مکوڑے پرندے چہچہانے لگتے ہیں، اور گھاس پھوس اور ہر قسم کے جھاڑ جھنکار، چھوٹے بڑے پودے، سب ہریالی میں سچے مالک کی نام اسمرن کا حق ادا کرنے لگتے، پتیاں ہل کر تعریف کرنے لگتی، پتیوں کی آواز کے ذریعے، ہلنے کے ذریعے، سبز پتیاں کچھ کہتی ہیں، رب کی تعریف میں ہلتی رہتی ہیں۔ ان پتیوں کو جب بیٹھ کر غار ہرا کی تنہائی کی طرح غور کریں تو ہمیں نظر آئیں گا کہ یہ پتیاں بھی جو ہل رہی ہیں یہ سچے مالک کی تعریف کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز سچے مالک کی تسبیح کر رہی ہے، تعریف اور بڑائی کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہیں سمجھ سکتے، ان کی بولی اور بھاشا تم نہیں جانتے۔ سلیمان علیہ السلام کو بہت ساری مخلوق کی بھاشا سمجھائی تھی تو وہ سمجھ لیتے تھے۔ تو اے انسان، فَلَهُ وَاسْلِمُوا، تو بھی اسلام لے آ، تو بھی سچے مالک کے نام اسمرن میں آ جا، اس کا نام اسمرن کا حق ادا کر، اس کے گیان میں آ جا، اسے مالک ہونے کا، ایک ہونے کا، خدا، اس کائنات کا چلانے والا، پالن ہار، پیدا کرنے والا اور ایک دن نشٹ کرنے والا، تو اسے مان لے۔ کُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، کائنات کی ہر زندہ اور مردہ نظر آنے والی چیز اس کی تسبیح اور نماز جانتی ہے۔ ہم اس کا نام اسمرن، اس کی نماز، اس کی تعریف، اس کی تسبیح، اس کی بڑائی، اس کی پاکی، اے انسان تو کیوں نہیں کرتا؟
अलैस ज़ालिका बिक़ादिर, इतना सब कुछ करने वाला अकेला खुदा क्या कुदरत नहीं रखता, क्या ताकत नहीं रखता, अला अन युह्यिल मौता, कि मर जाने के बाद फिर से ज़िंदा करे। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, क्या तुम्हें मालूम पड़ा उस आदमी की बात जो एक गांव से गुज़र रहा था, सिर्फ टूटे फूटे खंडरात और घर थे, सारी बस्ती आबादी इंसान की लाशें ख़त्म हो चुकी थी, कोई नहीं था। आसार बता रहे थे कि कभी यहाँ पर इंसान रहता था। उस इंसान ने कहा अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, अब कैसे अल्लाह ज़िंदा करेगा इस खंडर गांव के रहने वालों को। फ़अमातहुल्लाहु मियत आम सुम्मा बअसा, 100 साल तक उस कहने वाले इंसान को अल्लाह ने मौत दे दी। फिर उठाया और कहा उन्जुर इला हिमारिक, जिस गधे पर जा रहे थे उसको देखो, वंजुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा, उस गधे की हड्डियाँ देखो कैसे इसे गोश्त पहनाते हैं। हड्डियाँ खड़ी हुई, उस पर गोश्त आया, गधा फिर से चलने के लायक ज़िंदा हुआ। ज़िंदा करके अल्लाह ने बताया वंजुर इला तआमिक, और जो खाना तू लेकर आया था, जो एक दिन में 2 दिन में पका हुआ खाना सड़ जाता है, सूखा हुआ है, बीज है, दाने हैं, अनाज है, तो ज़मीन में बारिश के ज़रिए, पानी धूप के ज़रिए वो भी बर्बाद हो जाते हैं। वंजुर इला तआमिका लम यतसन्ना, तेरा खाना 100 साल हो गए अभी तक गर्म है, सड़ा नहीं, ख़राब नहीं हुआ। वलिनजअलका आयतल लिन्नास, तुझे भी हम निशानी बनाएंगे। अब तू 100 साल के बाद जब गांव में लौट कर जाएगा तो तेरा बेटा बूढ़ा हो चुका रहेगा और तू जवान नज़र आएगा, 100 साल के पहले का नज़र आएगा। ये तेरे गधे को, तेरे खाने को, तेरी ज़िंदगी को, तेरे बदन को हम निशानी बनाएंगे। ये तीसरे पारे में अल्लाह ने बयान किया। उस मौके पर हम सुनेंगे अलैस ज़ालिका बिक़ादिर, क्या ये सब कुछ करने वाला अकेला सच्चा खुदा कुदरत और ताकत नहीं रखता, अला अन युह्यिल मौता, के मुर्दा को फिर से ज़िंदा करे। यही अक़ीदा बार बार कुरान में अल्लाह कि तुम जो कुछ कर रहे हो इसका हिसाब लेने वाला है। मर कर ख़त्म नहीं हो जाओगे, मर कर तुम फ़ना और मिट नहीं जाओगे, तुम्हें फिर से पैदा करके तुम्हारा हिसाब किताब लेगा और तुम्हारे अच्छे और बुरे का सारा बदला देगा। मालिक यौमिद्दीन, जो हर नमाज की हर रकत में, नमाज सिमरन में सूरह फातिहा के नाम स्मरण में बार बार पढ़ते हैं, मालिक यौमिद्दीन, तू अकेला मालिक है बदले के दिन का, एक दूसरे को बदला दिए जाने का। दीन जो कहा जाता है, एक तो दुनिया और दूसरे दीन। तो दीन का साफ मतलब यही है, इबादत तो ठीक है उसमें आ सकते आते हैं, लेकिन बदला देना, एक दूसरे इंसानों के साथ कैसे बिहेव किया, कैसे अखलाक और किरदार से पेश आया, कैसे अच्छे या बुरे अमल किया, किसी को सताया, मारा, लूटा, किसी को तकलीफ़ दी, वो सारे हिसाब सच्चा मालिक जानवरों को भी देगा तो इंसानों को क्यों नहीं। अलैस ज़ालिक, क्या वो अल्लाह बिक़ादिर कुदरत नहीं रखता, अला अन युह्यिल मौता, के मुर्दा को फिर से ज़िंदा कर दे। बला, क्यों नहीं, इन्नल्लाह क़ादिर, अल्लाह कुदरत रखता है, अला अन युह्यिल मौता, मुर्दा को फिर से ज़िंदा करने पर। और यही चीज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने समझाई और सिखाई जब उन्होंने कहा कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाला अवलम तुमिन, ऐ अल्लाह तू कैसे मुर्दा को ज़िंदा करता है। अल्लाह ने कहा ऐ इब्राहिम क्या तुम ईमान नहीं लाते। क़ाल बला, क्यों नहीं, मैं तो ईमान लाता हूँ। वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मेरा दिल मुतमईन हो जाए इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। उस आयत में हमने बयान किया है खुद अर्बअतम मिनत तैर, 4 परिंदे ले लो। उस आयत की तफसीर और तर्जुमे में सुनिए। अल्लाह ताला हमें कुरान समझ कर पढ़ने की तौफ़ीक अता करे। आगे की वीडियो में इंशाअल्लाह सुनिए हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर।